السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب دیکھنے والے خیروفیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ چلیے آج ہم ایک ایسی قوم کا ذکر کرتے ہیں جن میں چند خوبیاں پائی جاتی تھی۔ وہ خوبیاں یہ تھی کہ وہ ستونوں کی طرح لمبے اور طاقتور لوگ تھے جو ایک ہاتھ سے درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے، لیکن انہوں نے کون سی ایسی غلطی کی کہ اللہ نے دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ عاد اور ارم ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ طوفان تھمنے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں دوبارہ سے انسانوں کو آباد کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے عرب کی طرف ہجرت کی، جہاں پر ان کی نسل پروان چڑھی۔ سام کا ایک بیٹا تھا ارم، اور ارم کا ایک پوتا تھا عاد، جس کی وجہ سے وہاں ایک شہر آباد ہوا، جس کی وجہ سے یہ لوگ اہل ارم کہلائے۔ سام کے پوتوں میں سے ہی حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا نام و نسب کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نام ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلوت بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ آپ کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے سرداروں میں سے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور ان کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا۔ قوم ہود احقاف نامی ایک بستی میں آباد تھی۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا اور شعور کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، یعنی ریت کے ٹیلوں میں ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے اور پھر ان پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں آیت نمبر 6 تا 8 یعنی 6 تا 8 میں فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے اور ستونوں والے تھے، جن کی مانند دنیا میں کوئی قوم نہیں پیدا کی گئی۔ اللہ نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک مثال پیدا کی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں کو اس طرح بنایا کہ ان کے بارے میں عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئی۔ یہ زمین میں خیمے بناتے تھے، اس کے ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے۔ حالانکہ ان کے رہنے کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے، گویا بیکار دولت اور وقت برباد کرتے تھے، پھر اس پر فخر کرتے۔ شہروں میں جو راستے اور سڑکیں تھیں وہ بہت چوڑی تھی۔ ان جیسے طویل اور طویل لوگ بہت بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عربی عربہ کہلاتے تھے۔ ان کے مشہور قبائل یہ تھے، عاد، سمود وغیرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے،
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر آئے اور عربوں سے میل جول ہوا تو پھر آپ نے ان سے عربی سیکھ لی اور اتنی مہارت حاصل کی یہاں تک کہ آپ کو عربی میں فصیح کہا جانے لگا، یعنی عربی میں بہت زیادہ مہارت حاصل کرنے والا، فصیح و بلیغ۔ طوفان نوح کے بعد جب لوگ اپنے علاقوں میں چلے گئے تو کچھ لوگ شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے، اور قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہو گئے۔ طوفان میں نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کوئی زندہ نہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی اور ان کی اولاد تو توحید پرست تھی، لیکن قوم عاد کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد جس قوم نے بت پرستی کی وہ قوم عاد ہی تھی۔ اس قوم کو اللہ نے بہت طاقت دی، ان کے قد بہت لمبے تھے، ان کے جسم ٹھوس تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس قوم کا قد بھی تقریباً اتنا ہی تھا۔ اس طرح سورۃ الاعراف میں اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت انس نے بھی ایک دفعہ ان کے قد کی مثال ایک بانس کی طرح دی تھی۔ سورہ مائدہ میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو مصر سے نکال کر ارض مقدس کی طرف لائے تو وہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، لیکن ان کی قوم نے جواب دیا کہ وہاں پر بڑے طاقتور اور سرکش لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں میں موجود ہیں ہم وہاں بالکل نہیں جائیں گے، اس لیے آپ اور آپ کا رب ہی ان سے جا کر لڑو۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے اپنے 12 قبیلوں میں سے 12 جاسوس ان کی طرف بھیجے تھے، جنہوں نے آ کر بتایا کہ ہم نے وہاں بہت بڑے اور طاقتور لوگ دیکھے ہیں جن کے سامنے ہم بہت ہی حقیر ہیں۔ فی الحال یہ قوم عاد جو گمراہی میں ڈوب گئی، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو 50 سال تک تبلیغ کی تاکہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہر برائی سے روکنے کی کوشش کی۔ یہ ٹوٹل 13 قبائل تھے، جن میں سے 2 بہت ہی زیادہ مخالف تھے، لیکن ان 2 میں سے ایک غور و فکر کرنے کے بعد ایمان لے آیا، لیکن باقی 12 نے حضرت ہود علیہ السلام کی خوب مخالفت کی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو للکارا اور ستونوں جیسی طاقت پر فخر اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام ان کو اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے باز رہنے کا حکم دیا اور تکبر سے بھی رکنے کی تلقین کی۔ کہا کہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن نہیں، ان کی قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کا جواب کچھ اس طرح دیا ہے، کیا وہ دیکھ نہیں رہے جس اللہ نے ان کو بنایا وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ ہے؟ پھر یہاں سے ہی ان پر آنے والے عذاب کا دور شروع ہوتا ہے۔ کئی دنوں تک بارش نہ ہوئی، ہر طرف کھیت سوکھ گئے اور پھل خشک ہو گئے،
یہ تقریباً قحط 3 سال تک رہا۔ جب یہ قوم اثر انداز ہوئی، پہلی قوموں میں یہ ہوتا تھا جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوتا تھا تو وہ لوگ بیت المقدس جا کر دعا کرتے تھے اور پھر ان کا عذاب ٹل جاتا تھا۔ اس قوم نے ایسا کیا، مشورہ کیا کہ ہم 70 افراد کو بیت المقدس میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر دعا کریں، اور ان کے 70 افراد حجاز کی طرف روانہ ہوئے تاکہ بیت المقدس میں جا کر دعا کر سکیں۔ پھر انہوں نے جا کر وہاں پر دعا کی۔ پھر اس طرح اس کے بعد ان پر ایک اور خوفناک عذاب نازل ہوا جو ایک طوفان کی صورت میں تھا۔ یہ خوفناک طوفان آیا جس نے ان کے مضبوط محلات اور عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ یہ طوفان تقریباً 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا اور بالآخر قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند پیروکار ہی اس عذاب سے محفوظ رہے۔ آج کے ہمیں حضرت ہود علیہ السلام سے یہ سبق ملتا ہے، ان کے واقعہ سے اور ان کی قوم کے واقعہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شرک کی سزا سخت ہوتی ہے اور اللہ کے نبیوں کی بات کو نظر انداز کرنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ تکبر اور فخر کرنے والے ہمیشہ ان کا سر نیچا ہی ہوتا ہے۔ سے آپ نے کہانی بھی پڑھی ہوگی خرگوش اور کچھوے کی، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا میں بھی بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جس کے پاس جب پیسہ، گاڑی، محل آ جاتے ہیں تو وہ ان پر بہت فخر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تکبر کی سزا کبھی نہ کبھی کسی صورت میں دے ہی دیتے ہیں، اور یہ سزا ان کو دنیا میں ہی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فخر اور تکبر سے بچائے۔ انشاءاللہ اب ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔